حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں رب العزت سے ملنے کے شوق میں موت کو محبوب سمجھتا ہوں، مرض کو اس لیے محبوب سمجھتا ہوں کہ اس سے گناہ دور ہوتے ہیں، فقراء اور مساکین کو اس لیے محبوب سمجھتا ہوں کہ اس کی بدولت میں اللہ رب العزت کے سامنے متواضع رہوں گا۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مال و دولت کو مکروہ سمجھتا ہوں اور تونگری کا دشمن ہوں، جس طرح کسی پلید اور نجس شے کو آدمی مکروہ سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے، اور فقر مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم کے بیشتر صحابہ کرام اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں کئی مشہور بزرگ اسی مسلک سے وابستہ رہے، جس میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین بن منصور حلاج، حضرت شرف الدین بو علی قلندر، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بابا بلے شاہ اور حضرت سرمد شہید کے نام نمایاں ہیں۔ قلندریہ سلسلہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس بارے میں کتب سیر یکسر خاموش ہیں، البتہ حضرت رابعہ بصری کو پہلا قلندر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شرف الدین بو علی قلندر اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی قلندروں کی فہرست میں نمایاں ہے۔ ان حضرات کے علاوہ حضرت شاہ حیدر قلندر، حضرت شمس تبریزی، حضرت شاہ حسین بلخی، حضرت رومی اور ان کے پیروکار، حضرت شیخ فخر الدین عراقی، حضرت حافظ شیرازی، غوث علی شاہ اور حضرت اسحاق مغربی کا نام بھی قلندری سلسلہ میں نمایاں ہے۔ یہ ایک نہایت پیچیدہ امر ہے کہ تصوف کے دیگر سلاسل کی مانند قلندری سلسلہ کیا ہے۔ بعض اوقات بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ ملامتیہ ہیں جو بظاہر شرعی امور کے خلاف نظر آتے ہیں، مگر باطنی طور پر مکیولان بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں۔ صاحب میرۃ الاسرار اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ سلسلہ قلندریہ چند سلسلوں کے لوگوں پر مشتمل ہے جو مختلف سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مشرب قلندریہ سے منسوب کرتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں قلندریہ سلسلہ کی بنیاد اس سلسلہ کو حضرت رومی کی بدولت شہرت حاصل ہوئی۔ آپ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، قطب الاوقات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دست حق پر بیعت ہوئے، ان کے مرید ہوئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ خرقہ ملنے کے بعد کانپور تشریف لے گئے، جہاں حضرت نجم الدین قلندر آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ اسی طرح حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر بھی قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا شمار قلندری سلسلہ کے نامور بزرگوں میں کیا جاتا ہے۔ شیخ الشیوخ والعالم حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نامور خلیفہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی بھی قلندری مشروب رکھتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی قلندری مشروب سے تعلق رکھتے تھے اور مجرد علاوہ ازیں حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز حضرت میر سید محمد مکی بھی قلندرانہ روش رکھتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں قلندری سلسلہ سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور بزرگ کا نام حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کے علاوہ حضرت شاہ حسین کا نام بھی نمایاں ہے۔ قلندری طریقت میں قلبی اعمال پر زور دیا جاتا ہے اور ہمہ وقت مشغول بحق رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ قلندر کے لیے سرخ رنگ کا انتخاب کیوں؟ جزو بن گیا ہے رنگ سرخ میری قلندر کا، جزو حرف لا الہ اور مظہر پرتو لا الہ کا۔ سرخ رنگ ایک ایسا رنگ ہے جسے لال بدخشاں کی ماء ارغوانی سے منسوب کیا گیا ہے اور اس کو رب و فیاض و عز و جل کے لطف و کرم اور جلال کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کو ریاض گل سرخ
خون شہداء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے کربلا کی مٹی کی سرخی اور خون رنگ کا امتزاج دیا گیا ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جو اندلس کے الحمرا کی پہچان بنا، سلطان عثمانیہ کی داستان حیات بنا۔ اسی رنگ کی تراکیب اقبال نے گلالالہ سے منسوب کر کے اندلس کی شان و شوکت کا ماتم منایا۔ یہی وہ رنگ ہے جو دور جدید کے مزاروں نے اپنا نشان قرار دیا اور اسی کو موجودہ دور میں کمیونزم کا مظہر قرار دیا گیا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑتی ہے، اس رنگ کی حقیقت رمزیت کو جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے اور محض اپنی خیال آرائی کے سہارے اس کی مختلف توجیہات پیش کی ہیں اور کسی حد تک ہمارے علم و ادب اور تاریخ و تمدن میں اسے فائق و رائج بھی کہا گیا ہے۔ سرخ رنگ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس کی شکل میں اکثر و بیشتر زیب تن فرمایا ہے۔ واللہ عالم۔ شمائل ترمذی میں مذکور ہے کہ اس رنگ کے شرف کا یہ عالم رہا ہے کہ فتح مکہ کے وقت یہی رنگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا واضح مظہر نظر آتا ہے اور اس وقت یہ مظہر جلالی کا عجیب نظارہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں جس صحابی رسول کو متجر قرار دیا گیا تھا اور سراہا جاتا ہے، اس کے سر پر بطور نشان مجاہد سرخ رومال باندھ دیا گیا تھا اور جس پر اس صحابی رسول کو فخر و غرور حاصل ہوا تھا۔ یہی وہ رنگ ہے جس نے میدان کربلا کو سرخی شہداء سے روشن کر کے تاریخ میں اپنی اہمیت واضح کی ہے۔ اسی نشان کو بزرگان عظام نے مظہر جمالیت الہی قرار دے کر اور تصوف کا ایک جزو لازم قرار دیا۔ سرخ رنگ کی رمزیت یہ ہے کہ جذبہ کا رنگ ہے، موجودہ لمحہ کا رنگ ہے، غلبہ الہی کا رنگ ہے، مجاہد کا رنگ ہے، شہید کا رنگ ہے، بحیثیت کل مولا کل فخر عالمین سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کا رنگ ہے، جس سے فقر و قلندر کی راہیں ہموار ہوئیں۔ یہی وہ رنگ ہے جو مدینہ نجف کی خاک کا سرم حیات بنا۔ اسی رنگ نے کفر ہاتھ کے منجھار میں طوفان برپا کر کے کشتی و ایمان کو قوت استقامت بخشی اور وہ دوستان محبت الہی کو رقم تراز کیا۔ اس لیے تصوف میں بالعموم اور سلسلہ قلندریہ میں بالخصوص اس سرخ رنگ کو ان تمام جذبوں کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے اولیت بخشی گئی اور ہر بات کو سرخ رنگ کی رمزیت کے دائرہ میں پرکھ کر ذریعہ بنایا اور سرخ لباس پہن کر معاشرے میں اپنے آپ کو نمایاں کیا اور یہی سرخ رنگ قلندر کی پہچان بنا، سرمایہ حیات قرار پایا۔ ہر قلندر کو ذیل کے اصولوں کا پابند ہونا ضروری ہے: رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، ملائکہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور کائناتی نظام میں اس کی تعیناتی کا یقین کرنا، تمام آسمانی کتب پر صدق کے دل سے ایمان لانا اور ان میں بیان کیے گئے احکامات کو درست تصور کرنا، اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کو سچا ماننا، روز محشر پر ایمان رکھنا، سزا اور جزا اور جنت و دوزخ کو تسلیم کرنا، قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب تسلیم کرنا اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا اور انہیں تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل تسلیم کرنا۔ حضرت شاہ حسین بلخی فرماتے ہیں: قلندر کے بیاد در عبادت، قلندر کے بگنجد در اشارت۔ قلندر ایک خاص اصطلاح ہے۔ قلندر ایک طبقہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جو ایک خاص مذاق اور ایک خاص رنگ و نسبت سے مشرف ہوتا ہے، جس میں اولیاء اللہ کو ہر وقت حق تعالی شانی کے ساتھ ایک خاص کیفیت استقراری نصیب ہوتی ہے اور ان کے سر پر ہر وقت نسبت کا گویا ایک پہاڑ رہتا ہے۔ قلب ایک لمحہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے اور اس کی شان سے غافل نہیں ہوتا۔ اسی مذاق کا نام مذاق قلندری ہے۔ بہرحال قلندر کو جاننے کے لیے ایک فہم صحیح اور ذہنی فکر و عمل کی ضرورت ہے اور جس نے اس کو جان لیا وہ اسی کا ہو رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اس پیغام کو جاننے کا نام ہی قلندری بن جاتا ہے۔ جام مہر علی ز درستم بعد از جام
خود ام ہستم کر اندر کلندری بستم از دل پاک حیدری ہستم حیدری ام کلندرم ہستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ اور جب یہ جذبہ فضوں ہو کر کلندر کا اعمال نامہ بن جاتا ہے، پھر بقول ڈاکٹر علامہ اقبال دبدبائے کلندری تن تنائے سکندری ہما جذبہ کلیم اے ہما سحر سامری۔ اور پھر اسی کی بدولت کلندر روحانی فتوحات اس طرح حاصل کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے نامی گرامی بادشاہ کی پرہیبت افواج بھی حاصل نہیں کر پاتی۔ اور بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال با نگاہ می کشد سیاہ می کشد ہما سالے و آتشی ہما جنگ داوری۔ کلندری نے ثقافت اسلامیہ میں ایسے فکری و روحی ادارہ کو ابھارا جس سے بے نفسی، بے لوث اظہار حق، بے پناہ قناعت جیسی عظیم و لازوال اقدار پروان چڑھتی ہیں، اور پھر خود کلندری کو محض ظواہر تک محدود نہیں رہنے دیا۔ ہمیں بھی نعمت جمعیت خاص عطا کر دے کہ تسکین پریشاں روزگار تیرا صدقہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا نام سید محمد عثمان ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد کبیر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سلسلہ نسب کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ 13ویں پشت میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید محمد عثمان المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سید محمد عثمان مروندی کے القابات بے شمار ہیں۔ آپ کو دین اسلام کی خدمت اور صوفیاء کرام میں اعلیٰ مقام بے شمار القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ لال، سیف اللسان، قلندر، مہدی، شمس الدین، شہباز۔ لقب لال کی وجہ تسمیہ۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عموماً لال رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، جبکہ آپ کے زمانہ کے ایک اور بزرگ حضرت جلال الدین سرخ بخاری بھی سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے اور انہیں اپنے مرشد کی جانب سے سرخ کا خطاب ملا ہوا تھا۔ تاریخ سروری کے مطابق سیف اللسان کا لقب حضرت سید عثمان کو اس لیے ملا کہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے فرماتے تھے وہ کہا اسی وقت پورا ہو جاتا تھا۔ حضرت سید عثمان کو قلندر کا لفظ اس لیے ملا کہ آپ نے ساری زندگی قلندری اختیار کیے رکھی۔ آپ ہمہ وقت جذب و سکر کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لقب مہدی کی وجہ تسمیہ۔ حضرت سید محمد عثمان کو مہدی کہنے کی وجہ بحوالہ کتاب جج الکرامہ فی آثار القیامہ۔ بیشتر لوگ حضرت سید محمد عثمان کو حق پر ہونے کی وجہ سے آپ کے مہدی ہونے کا گمان رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہر لحاظ سے اولیاء کی طرح صلح جو طبیعت کے مالک تھے۔ اہل حکومت شاہ نعمت اللہ ولی اور شہباز قلندر اسی طریقہ سے ہیں اور قلندرانہ انداز میں اتباع رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اسی مرد صالح میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو مہدی آخر الزماں بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سید محمد عثمان کو شمس الدین کا لقب آپ کو تبلیغ اسلام کے عوض ملا، کیونکہ آپ نے اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سندھ اور بر صغیر کے وسیع و عریض خطے میں بے پناہ کوششیں کی۔ تذکرہ الانساب معراج الولایت کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے حضرت سید محمد عثمان کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعہ سے نہیں ہوتی۔ البتہ اس زمانہ میں موجود تھے اور حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی آپ سے آپ کے اچھے روابط تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال شہباز قلندر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ آپ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھی، اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت ابراہیم بابا نے آپ کو اس خطاب سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر بزرگوں شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک چلتے چلتے رک گئے، چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔
ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا مخدوم کیا ہوا؟ آپ نے غمزدہ لہجے میں کہا میرا ایک مرید اس وقت مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ یہ فرما کر آپ نے جس لگائی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں، دوسرے لمحے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے آپ کو سامنے سے آتے دیکھا تو آپ سے دریافت کیا مخدوم کیا یہ وہی مرید ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے؟ آپ نے کہا حق تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میرے مرید کو گرداب سے نکال دیا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفان وقت بے ساختہ پکار اٹھے مخدوم آپ شہباز ہیں۔ چنانچہ اس دن سے حضرت سید عثمان کا لقب شہباز مشہور ہو گیا۔ لب جوہر سے نکلنے لگیں نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثنا خواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اخلاقی اصلاح کی اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری رکھے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سہمن کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کا حکم دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا اور آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی اصلاحی کام صرف 7 تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے اور لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی۔ تحفۃ الکرام کی دوسری روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ داؤد کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے وہاں گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے اور وہاں گئے تو یہ روایت صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی ہو۔ منگ پیر کراچی کے قریب ہے اور وہاں ایک نہر پر بقول میر علی شیر کان حضرت لال شہباز قلندر کا اسم گرامی تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں گئے تھے، اس کے بعد ہی اس نہر کا نام آپ کے نام پر پڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی سیاحت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے سندھ کی سیاحت تبلیغ کے لیے کی ہوگی، کیونکہ آپ سندھ کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے آئے تھے۔ حیدرآباد کے قریب گنجا تکر کے نزدیک ٹندھ غلام حسین میں حضرت لال شہباز قلندر کے چلے کی جگہ مشہور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے حیدرآباد کی طرف بھی سیر و سفر کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں ساجن سوائی اور تاج الدین تریل سے بھی ملاقاتیں کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ٹھٹھا کے پیر پٹا سے بھی ملاقات کی۔ مولانا عبد القادر نے اپنی تصنیف حدیقۃ الاولیاء میں حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت پیر پٹا رحمت اللہ علیہ کے درمیان تعلق کو بیان کیا ہے۔ شیخ پٹا سرور سلطان دین، فارس میدان عرفان و یقین، واصل حق صاحب صدق و صفا، مظہر مجموعہ انوار حق،
در من غار جبل ماوائے گرفت، لال وش در سنگ خار جا گرفت، از خلائق دور باحق در حضور، مخفی از چشمہ چوں درودائے نوید، اتفاقاً شیخ عثمان شہباز آں شہ سردار دین سرفراز، ہمراہ شیخ الشیوخ صدر الدین شیخ ذکریہ بہاؤالدین، از صفائی باطن و نور ضمیر، یا فتندہ اہل دل را گوشۂ گیر، شیخ پتہ از سر صدق و یقین، شیخ مرید شیخ ذکریہ امین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت لال شہباز قلندر شیخ بہاؤالدین زکریہ اور شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹا رحمۃ اللہ علیہ صدق اور یقین سے، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے، اور ان سے مل کر ان کو روحانی فیض اور حقیقی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت بابا ابراہیم سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت کرتے رہے۔ دوران سیاحت بے شمار اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی، بہت سے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا بھی شرف حاصل کیا۔ آپ اپنے وطن مروان سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا امام رضا کے مزار پر حاضری دی۔ یہاں سے آپ پھر عراق تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پاک پر حاضری دی، قیام فرمایا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ بارگاہ غوثیہ سے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ یہاں پر حاضری کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ خواب میں حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرما ہوئے اور آپ کو بغداد سے مکہ و معظمہ اللہ کے گھر جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر اسی وقت حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ بغداد سے حجاز تک آپ نے باپیادہ سفر کیا اور راستے میں مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سے ہوئی۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر میں یہ قدر مشترک تھی کہ دونوں سید زادے تھے، دونوں طالبان راہ حق تھے اور دونوں ہی سرخ لباس پہنا کرتے تھے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر عرصہ دراز تک مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ ان مقامات مقدسہ پر دونوں بزرگوں نے مل کر سخت ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ پھر حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر بخارا تشریف لے گئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ دونوں بزرگ جب بخارا میں داخل ہوئے تو سرحد کے محافظ سپاہیوں نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ جواب میں حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے فرمایا، ہم سید ہیں اور بخارا کے علماء کی صحبتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سپاہی دونوں بزرگوں کو حاکم بخارا کے دربار میں لے گئے۔ حاکم بخارا نے آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ تم لوگ سید زادے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ آل رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر سید زادے بہت ہی کم ہیں۔ کسی شخص کا زبانی دعویٰ اس کے سید ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اسی دوران لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ حاکم بخارا نے کہا، بیان کیا جاتا ہے کہ سید کو آگ نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر تم لوگ آگ سے بھڑکتے ہوئے علاؤں میں سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ تو میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا کہ تم دونوں سید زادے ہو۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، اے حاکم بخارا، تم آگ بھڑکاؤ، یہ سید زادے اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ الغرض حاکم بخارا کے حکم پر آگ روشن کر دی گئی۔
پھر جب آگ کے شعلے پوری شدت کے ساتھ بھڑکنے لگے تو حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری بسم اللہ پڑھ کر آگ میں داخل ہو گئے۔ انسانی ہجوم نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ حاکم بخارا کے ساتھ ساتھ دیگر حاضرین کو بھی یقین تھا کہ آگ کے سرخ شعلے آن کی آن میں حضرت جلال الدین سرخ بخاری کو جلا کر خاکستر کر دیں گے، مگر اس وقت بخارا کے باشندوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری کو آگ کے درمیان بالکل محفوظ پایا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جلال الدین سرخ بخاری زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ حاکم بخارا نے برسر عام حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے معافی مانگی، اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور لال شہباز قلندر کچھ دنوں تک اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شہباز تم ہی ہو۔ چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روزہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سید عثمان، تم بلا تاخیر کربلائے معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ ولادت باسعادت، کس طرح تصور میں وہ جانے حیا آئے، تصویر کھینچے کہ کیسے اس برق مجسم کی۔ لب تاریخ سندھ کے مورخ خداداد خان کے مطابق لال شہباز قلندر کی ولادت کا قصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات حضرت کبیر نے خواب میں دیکھا کہ نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات اور سبزہ ہے، میوہ جات درخت ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خان الحان نغمے گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا ایک خوبصورت بچہ نمودار ہوتا ہے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے ان سے باہر لائیے۔ حضرت سید کبیر کچھ دیر تک خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بڑا عجیب خواب تھا۔ آپ کچھ دیر تک اپنے خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن میں اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ ہوئی تو پھر اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت سید کبیر نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، والد بزرگوار، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ حضرت سید کبیر نے بچے کی بات سن کر اپنا پھر وہی جواب دہرایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ آپ اس کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس سے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچہ پھر غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر بیدار ہو گئے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ عز و جل کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اس بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد حضرت سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے تھے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر الرؤیا کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا، سیدی، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ حضرت سید کبیر نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے، قدرت چاہتی ہے آپ شادی کریں، وہ بچہ آپ کا ہی ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ حضرت کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بزرگ آپ کو حیران دیکھ کر بولے، آپ کو حق تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ حضرت سید کبیر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد آپ کا ارادہ بدل گیا۔ آپ نے اپنے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اس وقت ہرات کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اور اس نے اپنی عفیفہ بیٹی کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک رات خواب میں دیکھا کہ اسے خواب میں ہدایت کی گئی ہے وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دے۔ الغرض سے شادی ہو گئی۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس جہان فانی میں تشریف لائے۔
لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اور اس کی بلند کردار بیٹی کے نام تحریر نہیں کی ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے حضرت لال شہباز قلندر جب والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو ان کو ایک رات حضرت رابعہ بصریہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے آپ کی والدہ سے فرمایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ عز و جل کا محبوب اور اس کی مخلوق کا برگزیدہ اور مشہور قلندر ہوگا، اور اس کی ذات سے اللہ بے شمار گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ میری بیٹی، جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے حضرت رابعہ بصریہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور یہ یقین کر لیا کہ میرا فرزند اللہ عز و جل کا محبوب اور اس کے دین کا خیر خواہ ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو ایک دن آپ کے والد بزرگوار نے غور سے اپنے بیٹے کے نقوش دیکھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی صورت ہو بہو اس بچے سے ملتی تھی جسے آپ نے 2 مرتبہ خواب میں دیکھا تھا۔ قلندر نامی سندھی کے مصنف حکیم فتح محمد سیوانی کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال ذیل کے مصروں سے بخوبی عیاں ہے۔ بدر کن رنج از فلک کرامت، سن عمرش ولی اللہ وفاتش، سروش غیب می گوید برحمت، 650 ہجری تاریخ وفات۔ اس کے مطابق سن ولادت 538 ہجری نکلتا ہے، جبکہ لب تاریخ سندھ کے مطابق 573 بمطابق 1177 عیسوی ہے۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کہ شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہوتی تھی۔ تبریز آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں طرف سے باغات نے گھیرا ہوا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت کی منازل طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوا، جس کی ذو فشانی سے آج 7 شریف منور اور تاباں ہے۔ جس نام کے صدقے میں ملی دولت کونین، وہ نام میرے صلی علی ورد زبان ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا رجحان بچپن ہی سے دینی علوم کی طرف تھا۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ نے اپنے شوق کی خاطر بے پناہ محنت بھی کی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی عمر مبارک ابھی چند برس تھی، والدین نے آپ کو گاؤں کی مسجد میں ابتدائی دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے بے انتہا پیار کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دینی علوم میں مہارت حاصل کرے، اس لیے آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ کا حافظہ تیز تھا، اس لیے آپ نے 7 برس کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا، اس میں بے پناہ مہارت حاصل کر لی۔ علاوہ ازیں 6 برس کی عمر میں ہی آپ دین کے چیدہ مسائل، نماز، روزہ، طہارت کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر چکے تھے۔ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرصہ کے دوران ابتدائی علوم کے علاوہ عربی، فارسی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ اس زمانہ کے نامور لوگ اسے خداداد صلاحیتوں کا اعتراف بھی کروایا اور شاباشی بھی پائی۔ آپ نے اپنی ابتدائی زمانہ سے ہی دنیا بھر میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ دل میں ہے عشق تو آنکھوں میں نشہ، سر میں ہے سرور، گھر کے آنگن کی مہک گھر کے در و بام میں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شہرت کا عالم تھا کہ آپ جب ملتان تشریف لائے تو اس زمانہ میں وہاں کا حاکم دلی کے حاکم غیاث الدین بلبن کا بیٹا سلطان محمد تھا، جو عالموں، عارفوں، عابدوں کا معتقد قدردان تھا۔ جب اس نے آپ کی آمد کی خبر سنی، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تعظیم بجا لایا اور تحائف دینے کے بعد آپ سے ملتان میں قیام کی درخواست کی۔ اس سے بیشتر اس نے حضرت شیخ سعدی شیرازی کو ملتان آنے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ اپنی ضعیفی کی وجہ سے نہ آ سکے۔ معذرت کے خط کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی روانہ کی جس میں اپنے اشعار اپنے ہاتھ سے رقم کیے تھے۔ غیاث الدین بلبن 683 ہجری بمطابق
1285 میں مغلوں سے لڑائی کے دوران مارا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سلطان محمد کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہاں پہلے سے ہی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے نامور بزرگ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے موجود ہیں۔ ملتان میں حضرت لال شہباز قلندر کے قیام کے دوران غیاث الدین نے سماع کی ایک عربی محفل کا اہتمام کیا۔ اس محفل میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے فرزند عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ اس محفل میں حضرت لال شہباز قلندر حضرت صدر الدین عارف دونوں ہی عالم واجد میں رقص کرنے لگے۔ خود حاکم ملتان کا بھی یہی حال تھا۔ اس واقعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے حضرت لال شہباز قلندر عربی زبان کے بھی ماہر تھے، جس کی وجہ سے عربی عبارت کے سرور کی روح تک جا پہنچے، اور جہاں تک فارسی کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی دسترس اور رسائی کا اندازہ آپ کے فارسی کلام سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر بہت بڑے عالم تھے، لسانیات اور صرف و نحو میں مہارت رکھتے تھے۔ 1852 میں صرف و نحو کی جو کتب مروج تھی، مثلا میزان الصرف اور صرف صغیر، وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے ہی منسوب تھیں۔ لقب مہدی کی وجہ تسمیہ: حضرت سید محمد عثمان کو مہدی کہنے کی وجہ بحوالہ کتاب جج الکرامہ فی آثار القیامہ۔ بیشتر لوگ حضرت سید محمد عثمان کو حق پر ہونے کی وجہ سے آپ کے مہدی ہونے کا گمان رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہر لحاظ سے اولیاء کی طرح صلح جو طبیعت کے مالک تھے۔ اہل حکومت شاہ نعمت اللہ ولی اور شہباز قلندر اسی طریقہ سے ہیں اور قلندرانہ انداز میں اتباع رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اسی مرد صالح میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو مہدی آخر الزماں بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سید محمد عثمان کو شمس الدین کا لقب آپ کو تبلیغ اسلام کے عوض ملا، کیونکہ آپ نے اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سندھ اور بر صغیر کے وسیع و عریض خطے میں بے پناہ کوششیں کی۔ تذکرہ الانساب معراج الولایت کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے حضرت سید محمد عثمان کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعہ سے نہیں ہوتی۔ البتہ اس زمانہ میں موجود تھے اور حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی آپ سے آپ کے اچھے روابط تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال شہباز قلندر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ آپ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھی، اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت ابراہیم بابا نے آپ کو اس خطاب سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر بزرگوں شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک چلتے چلتے رک گئے، چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا، مخدوم کیا ہوا؟ آپ نے غمزدہ لہجے میں کہا، میرا ایک مرید اس وقت مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ یہ فرما کر آپ نے جس لگائی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں، دوسرے لمحے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور مخدوم بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے آپ کو سامنے سے آتے دیکھا تو آپ سے دریافت کیا، مخدوم کیا یہ وہی مرید ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے؟ آپ نے کہا، حق تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میرے مرید کو گرداب سے نکال دیا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفان وقت بے ساختہ پکار اٹھے، مخدوم آپ شہباز ہیں۔ چنانچہ اس دن سے حضرت سید عثمان کا لقب شہباز مشہور ہو گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے عرس کی رسومات: خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کے دین ہے سرمایہ غم فرہاد، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ میں 3 وقت نوبت لگتی ہے، ایک شام کے وقت، دوسری رات کے وقت جب دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور تیسری تہجد کے وقت جب درگاہ کا دروازہ دوبارہ کھول دیا جاتا ہے۔
اس نوبت کے اوقات کار مقرر کرنے کے لیے قدیم زمانہ کا گھڑیال رکھا گیا ہے۔ اس کے قریب ایک دیگچی میں پانی بھرا ہوا ہے، جس میں ایک سوراخ دار پیالی پڑی ہے، جس میں باریک سوراخ سے پانی رس رس کر اندر آتا رہتا ہے۔ جب یہ پیالی پانی میں ڈوب جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے ایک گھڑی گزر گئی۔ اسی طرح اوقات معلوم ہوتے رہتے ہیں، اور جب ایک گھڑی گزر جاتی ہے تو نوبت پر چوٹ لگائی جاتی ہے، جس سے ایک گھڑی گزرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ 3 وقتی نوبل کو دھمال کہا جاتا ہے۔ در حقیقت دھمال ہندی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی شور و غل، تھپ اور چوٹ اور دھما چوکڑی وغیرہ کے ہیں۔ اصطلاحاً یہ ایک قسم کا راگ ہے جو فقیر عموماً الاپتے ہیں۔ سندھی لغت مطبوعہ 1873 عیسوی کے مطابق دھمال ایک سر کا نام ہے جو ہولی کے زمانے میں الاپا جاتا ہے۔ دھمال ایک سر کا نام ہے جو ہولی کے زمانہ میں الاپا جاتا ہے، اور دھمار ایک تار کا بھی نام ہے۔ راگ ساگرسا 240 میں لکھا ہے۔ دھمال میں 14 ماترائیں ہوتی ہیں۔ دھمال میں نکارہ ایک خاص وجد پیدا کرتا ہے جس کو بھیر کہا جاتا ہے۔ فقیر جب نکارہ بجانے لگتے ہیں تو فقراء وجد میں آ جاتے ہیں اور حلقہ باندھ لیتے ہیں، اور مست کلندر کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے کرتے ہیں۔ اس طرح سے مست کلندر کا نعرہ لگا کر ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ صاحب سرحان کی راہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معتقدوں کے لیے عملی طور پر ذکر و فکر کا موقع مہیا کیا ہے، کیونکہ جب ان پر نیند کا غلبہ ہونے کا امکان ہوتا ہے تو دھمال ان کو نیند نہیں آنے دیتی اور انہیں دوبارہ فکر اور ذکر کرنے کا اثر نو موقع مل جاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے اپنے مریدوں میں جو سماع کا طریقہ رائج کیا تھا وہ حضرت لال شہباز قلندر کی دھمال سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے حیات رومی میں مولانا جلال الدین رومی کے سماع کا ذکر یوں کیا ہے۔ ذکر و شغل کا طریقہ ہے کہ حلقہ بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھ سینے پر ایک ہاتھ نیچے رکھ کر رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے نہیں بلکہ متصل چکر لگاتے رہتے ہیں اور سماع کے وقت دف بھی بجاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مولانا جلال الدین رومی کی محفل سماع دھمال سے کافی مشابہت رکھتی تھی، صرف زبان اور مکان کا فرق ہے۔ اس بات سے یہ امر بھی ثبوت کو پہنچتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر محفل سماع کے قائل تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر قلندری مشرب کے ہیں۔ قلندری طریقت والے سماع اور رقص کو جائز قرار دیتے ہیں، جس سے قلب میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور نرمی سے محبوب کی توجہ حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح سرور سماع محبوب حقیقی کے وصال کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے لال شہباز قلندر نے اپنے مخصوص سماع کو عبادت جیسا درجہ عطا کر رکھا تھا۔ قلندر نامہ کے مصنف روح المختار جیسی شرعی کتاب میں ان کے وقت اور نوبت کا جواز نکال لیتے ہیں اور لکھتے ہیں: چوکس اور بیدار رکھنے کے لیے نوبت بجائی جائز ہے۔ سحپہر سے شام تک جو نوبت لگتی ہے وہ فضا کے لیے ہے۔ رات کی نوبت موت اور تہجد والی نوبت قیامت کے اشارے کے لیے لگائی گئی ہے۔ دھمال یوں تو روزانہ شام سے شروع ہو جاتی ہے، پھر اپنے تینوں اوقات پر بج کر صبح کی اذان سے قبل ختم ہو جاتی ہے۔ ان روزانہ کی دھمال کے لیے چھوٹے نکارے رکھے ہوتے ہیں، لیکن بڑی تقریب اور بالخصوص میلہ کے موقع پر ایک بہت بڑے نکارے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو نقارچی درگاہ کے بڑے دروازے کے اندر کرسی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح روزانہ دھمال کا نظارہ درگاہ کے اندرونی حصے میں بجایا جاتا ہے۔ عرس کے دوران باہر علم کے نیچے نکارے پر چوٹ لگائی جاتی ہے اور مست قلندر کے مستانہ نعروں سے فضا گونج اٹھتی ہے۔ عرس کے دوران باہر علم، بڑے علم جو کہ لال رنگ کا ہے، اس کے نکارے پر چوٹ بجائی جاتی ہے۔ دور دراز علاقوں سے حضرت لال شہباز قلندر کے متوالے ہاتھوں میں جھنڈے اور پیروں میں گھنگرو اور ہاتھ میں کڑے ڈالے سہمن کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کا عرس مبارک 18 سے 20 شعبان
المعظم 3 روز تک جاری رہتا ہے۔ عام دنوں میں سب فقراء مشترکہ طور پر دھمال کرتے ہیں، لیکن عرس کے موقع پر مختلف حلقوں اور گروہوں کے فقراء جدا جدا دھمال سے اظہار عقیدت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابدال کی کافی والے فقراء اپنے مقررہ وقت پر دھمال کرتے ہیں۔ پہلے یہ دھمال باہر شروع ہوتا ہے اور کچھ دیر کے اندر زیارات کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب مقررہ وقت ختم ہوتا ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچہری کی کافی والے فقیر آتے ہیں، پھر سخی سلطان کے فقراء، اور اس کے بعد اولادی امیر ابراہیم شاہ بود بہار، جمن جتی، دورہ حقانی، حاکم علی شاہ، مزاری شاہ کے فقیر باری باری آتے ہیں۔ اس کے بعد بادل شاہ کی کافی کے فقراء آتے ہیں۔ اسی طرح دھمال اور زیارات کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے، یہاں تک 20 تاریخ آ جاتی ہے۔ عرس کا سلسلہ منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دور دراز کے پردیسی اپنے اپنے گھروں کو سدھار جاتے ہیں۔ دھمال کا سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہر شام لال شہباز قلندر کی مہندی نکالنے کی رسم ہوتی ہے۔ پہلے روز 18 شعبان کو سید گل محمد شاہ کی طرف سے مہندی لگائی جاتی ہے۔ مہندی کے تھال ریشمی کپڑوں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ بہت سے صوفی فقراء ساتھ ہوتے ہیں، وجدانی حالت میں گاتے، ناچتے اور رقص کرتے ہیں اور درگاہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یہ مہندی مغرب سے پہلے درگاہ پہنچ جاتی ہے۔ 19 شعبان کو فقیر مول چند کی جانب سے اس شان و شوکت اور جوش و خروش سے مہندی نکالی جاتی ہے۔ اسی طرح تیسرے روز یعنی 20 شعبان کو قانون گو خاندان کی جانب سے مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ مہندی در حقیقت چادر چڑھانے کی رسم ہوتی ہے، لیکن احترام کی وجہ سے اصطلاحاً اس کو مہندی کہا جاتا ہے۔ مہندی اور دھمال میں بھی ہر علاقہ اور ہر ملک کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت لال شہباز قلندر، لفظ شہباز کی وجہ تسمیہ، تذکرۃ الانساب، معراج الولیات اور مرۃ الکونین کی روایات کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے حضرت سید محمد عثمان کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعہ سے نہیں ہوئی۔ البتہ آپ اس زمانہ میں موجود تھے اور حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ ملتانی سے آپ کے اچھے روابط تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال شہباز قلندر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ آپ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھی، اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم نے آپ کو اس خطاب سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر بزرگوں شیخ شیوخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری المعروف حضرت جہان شاہ گشت کر رہے تھے اور حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک چلتے چلتے رک گئے، چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ آپ نے غمزدہ لہجے میں کہا، میرا ایک مرید اس وقت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ حضرات اپنا سفر جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اسی طرح جست لگائی جیسے ہوا میں پرواز کر رہے ہوں۔ دوسرے ہی لمحے آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد شیخ شیوخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جلال الدین سرخ بخاری اور بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے آپ کو سامنے سے آتے دیکھا۔ آپ کے ہمراہ ایک اجنبی شخص تھا۔ پھر جب چاروں بزرگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو ایک نے دریافت کیا، مخدوم، کیا یہی وہی مرید ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے؟ آپ نے کہا، حق تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میرے مرید کو گرداب سے نکال کر عافیت کے سائل پر پہنچا دیا ہے۔ منقول ہے کہ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفین وقت بے ساختہ پکار اٹھے، مخدوم، آپ شہباز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے ہی حضرت سید عثمان کا لقب شہباز مشہور ہو گیا اور پھر یہ لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے شہباز ہو گیا۔ اسی قسم کی ایک اور روایت سیر العارفین اور جواہر فریدی میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ آپ کا ایک مرید دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسے ایک سنگین مقدمے میں پھنسوا دیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا اور آپ کے مرید نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
قاضی کو ایک مسلمان کے بیان پر یقین آ گیا اور مخالفین نے عدالت میں جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے۔ وہ لوگ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسمیں کھاتے رہے کہ یہ شخص مجرم ہے، موت کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ قاضی نے آپ کے مرید سے کہا، تمہارے خلاف بہت سی شہادتیں موجود ہیں، اگر تم ایک بھی گواہ پیش کر دو گے میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دشمن بہت ہی زیادہ بااثر تھے، اس لیے آپ کے مرید کے حق میں کوئی ایک بھی گواہی نہ دے سکا۔ نتیجتاً قاضی نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ آپ نے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے کہ آپ کو مرید کی پکار سنائی دی۔ آپ نے اس کا حال دیکھا، سپاہیوں سے کھینچتے ہوئے پھانسی کے تختہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسی دوران مغرب کی جانب سے سیاہ آندھی اٹھی اور چاروں طرف پھیل گئی۔ ہر جانب اندھیرا ہو گیا، پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ وہ قیدی غائب تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دی جانے والی تھی۔ آپ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے تھے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے انہیں شہباز کا لقب دیا تھا۔ مروند کے بارے میں تاریخ کی کتب میں بے شمار مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ان روایات میں مطابقت پیدا کرنا ایک عام انسان کے لیے بے حد مشکل ہے۔ حکیم فتح محمد سہوانی نے اپنی تصنیف قلندر نامہ سندھی میں حضرت لال شہباز قلندر کے آبائی وطن کے متعلق تحریر فرمایا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا حقیقی وطن مروکند ہے، جو آذربائیجان اور تبریز کے وسط میں واقع ہے۔ ایران کا ایک مشہور قصبہ ہے۔ صاحب لب تاریخ لکھتے ہیں، حضرت لال شہباز قلندر کا حقیقی وطن مہمند ہے، جو افغانستان میں ہرات کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ افغانستان کا ایک قصبہ ہے۔ سید غلام علی بلگرامی لکھتے ہیں، حضرت لال شہباز کا وطن مروند تبریز کے دیہات میں سے ایک دیہات ہے۔ آب کوثر کے مصنف شیخ اکرم لکھتے ہیں، حضرت لال شہباز قلندر آذربائیجان کے گاؤں مرند میں پیدا ہوئے۔ حضرت لال شہباز کا حقیقی وطن مرند ہی ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں تاریخ کا مطالعہ کیا جائے معلوم ہوتا ہے قدیم تواریخ، قدیم جغرافیاؤں اور سفر ناموں میں ایسے کسی شہر کا نام نہیں ملتا۔ پھر بھی عین ممکن ہے در حقیقت مرند ہی ہو، مگر اس کے مقابلہ میں مرو نامی شہر کا نام ملتا ہے، جو ہرات کے شمال میں کشک نامی شہر کے قریب واقع ہے، اور یہ افغانستان اور ترکستان کی سرحد پر واقع ہے، اور وادی کشک 140 میل شمال میں ایک خشک لک و دک صحرا کے اندر خیابان ہے، اور یہ شہر بے حد قدیم ہونے کے ناطے سکندر اعظم کے عہد میں بے انتہا عالی شان شہر تھا، اور اس زمانہ میں علم و عرفان اور دولت کا مرکز تھا۔ مرو نامی شہر نہایت عالی شان شہر تھا، جو اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا۔ عہد ثلاثہ میں یہاں ایک بہت بڑا عالی شان مدرسہ ہوا کرتا تھا، جو آج کے دور کی کسی بھی یونیورسٹی کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں مرو سے مراد الرود کو جدا کرنے کے لیے مرد شاہجہان کہا جاتا تھا، آج کل سابقہ روس کی سرحد کے قریب ہے۔ خراسان میں مرو کے علاوہ میمنہ نامی شہر بھی مشہور ہے، جس کا پہلے نام المیپووان تھا یا الیہودیہ تھا، جس کا محل وقوع زیجان ہے۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں یہ بات بلا جھجک کہی جا سکتی ہے، اصل نام مرند ہے، جس میں گردش زمانہ نے چھوٹی یہ اور واو کے الفاظ کا اضافہ کر کے اسے مروندی بنا دیا ہے۔ مروند کے متعلق حضرت لال شہباز قلندر نے خود بیان فرمایا ہے۔ آپ اپنی سیاحت کے واقعات میں مرند کا ذکر کرتے ہیں، جو سندھی زبان میں مروند کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قصیدہ قلندریہ میں حضرت لال شہباز قلندر خود لکھتے ہیں، وم بدم رحمتی خداوندی باد بروح شاہ مروندی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی 3 غزلیں ایسی ہیں جس میں مروندی کا لفظ موجود ہے۔ سیرت نگاروں کو اس سے اختلاف ہے کہ یہ غزلیں خود لال شہباز قلندر کی ہیں یا نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک غزل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی ہے، جو کہ خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرشد پاک ہیں، جبکہ بقیہ 2 غزلیں حضرت شاہ شمس تبریز کی ہیں، جو حضرت مولانا جلال الدین رومی کے مرشد پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی غزل کا مقطع اس طرح سے ہے، آیا عثمان مروندی چرا مستی درین عالم بجز ہستی و مدہوشی وگر چیزی نمی دانم۔ کلام کا موازنہ، اس ضمن میں کلام کا موازنہ حسب ذیل ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز اور حضرت لال شہباز قلندر
لبے تاریخ سندھ کے مطابق آیا عثمان میں مندی چراستی دری عالم کے جز باہو یامن ہو دگر چیز نمی دانم۔ والد بزرگوار حضرت سید کبیر الدین، کانٹے جو راہ کے ہیں ہٹاتا چلوں گا میں، آئی جو کوئی وادی پرخار لے چلو، میں تشنہ کام عشق ہوں یارو مدد کرو، تم ہو شراب عشق سے سرشار لے چلو۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر الدین کی ولادت مروندی میں جماعت الثانی 550 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا وصال 590 ہجری میں 40 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کو قطب سیر میں ابراہیم جوابی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لقب کی وجہ سے ایک مرتبہ مسائل غسل و وضو پر طالب علموں کی ایک جماعت نے آپ سے بہت سے سوال کیے، جن کے جواب آپ نے نہایت سہل جامع الفاظ میں فی الفور دے دیے، جن کی بنا پر آپ جوابی کہنا لینے لگے۔ حضرت سید کبیر الدین کو سیر و سیاحت کا شوق تھا۔ آپ شہید کربلا سیدنا امام حسین کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے کربلا معلی تشریف لے گئے۔ وہاں سے معرفت ولایت کے اسرار و رموز میں آپ کو بے پناہ آگہی آ گئی تھی۔ حضرت سید کبیر الدین کا زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ نے آخری عمر بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی، جو ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ حضرت سید کبیر الدین نے خواب میں دیکھا قلندروں کی ایک جماعت دف بجا بجا کر گا رہی ہے اور بلند آواز سے کہتی جا رہی ہے، سید ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا قلندروں میں اعلیٰ شان کا امیر قلندر ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنی جوانی میں حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے ہمراہ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے۔ اسی دوران سیاحت بخارا پہنچے۔ بخارا سے آپ ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ یہاں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، عثمان تم بلا تاخیر کربلا معلی پہنچو، وہاں تمہارے والد مقیم ہیں اور تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ قطب سیر میں اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کے لیے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین کربلا معلی تشریف لے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آن پہنچا تو وہ بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسی دوران حضرت لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی بات سنی اور پھر دوسرے دن کربلا معلی روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر الدین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ دنیا دارالامتحان ہے اور میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا مانگی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے 4 روز کے بعد حضرت سید کبیر الدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور کربلا معلی میں حضرت سیدنا امام حسین کے مزار مبارک کے قریب ہی دفن کر دیے گئے۔ روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ہرات کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ کے متعلق قطب سیر یکسر خاموش ہیں۔ آپ کی والدہ کا وصال آپ کے والد ماجد کی زندگی میں ہی ان سے کچھ عرصہ قبل ہوا۔ آپ والد بزرگوار کی سیاحت کے دوران 20 برس تک آپ والد کے پاس رہے۔ دل میں آرزو تھی کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر بھی علم حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو والدہ کی اطاعت نے روک لیا اور آپ نے اپنا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ یہ سلسلہ قریباً 20 برس چلتا رہا اور آپ نے اپنی جوانی کے ایام والدہ کی خدمت اور اطاعت گزاری میں گزار دیے۔ بقول صاحب بسستان العارفین حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ کا وصال بھی کربلا معلی میں ہوا اور آپ کو بھی حضرت سیدنا امام حسین کے مزار مبارک یا ولی مان لیں، پھر اس کی شان میں گستاخی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں۔ اولین شرط ادب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خدا جانے کہاں سے جلوائے جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ زمیں سے آسماں تک ایک سناٹے کا عالم ہے، نہیں معلوم میرے دل کی ویرانی کہاں تک ہے۔ سنا ہے ہم نے صوفیوں سے اکثر خانقاہوں میں
کہ یہ رنگی بیانی بے دم رنگی بیاں تک ہے۔